یہ بات ان دنوں کی ہے جب میرے لیے ہر آنے والا رشتہ میری رنگت دیکھتے ہی اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ میں اپنی تینوں بہنوں میں گہری سانولی رنگت رکھتی تھی، حالانکہ میرے نقوش بہت خوبصورت تھے۔ میں سڈول جسم کی مالک تھی، گھرداری میں بھی طاق تھی، بس ایک رنگت سے مار کھا جاتی تھی۔ اور ہمارے معاشرے میں مجھ جیسی لڑکیوں کی ہر خوبی، یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم بھی اس سانولی رنگت میں چھپ جاتی ہے۔ سامنے والے کو نہ ہماری سلیقہ شوہری نظر آتی ہے، نہ MA انگلش، نہ ہی خوبصورت میں نقوش، بس نظر آتی ہے تو ہمارا گہرا سانولی رنگت۔ میرے لیے آنے والے رشتے میرے سامنے ہی میرے والدین سے کہنے لگتے کہ یہ لڑکی تو بہت ہی کالی ہے، ہاں اگر چھوٹی بیٹی کے لیے ارادہ ہے تو بتا دیجیے گا۔ پہلے تو میری والدہ ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتی رہی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی بچیوں سے عیب نکالتے ہیں، ذرا شرم نہیں آتی کہ لڑکی پر کیا گزرتی ہوگی، اس کے والدین کیسے یہ سب سنتے اور سہتے ہوں گے۔ کتنا برا لگتا ہے نا جب آپ کسی کے سامنے خود کو سجائے اس لیے بیٹھ جاؤ کہ شاید اسے پسند آ جائے، اور وہ آپ کے سامنے ہی چھوٹی بہن کو پسند کر جائے تو کیسی حسمیت کا احساس ہوتا ہے، جیسے میں بہت ہی گری پڑی سی چیز ہوں۔ جب کسی دوسرے کو آپ پر فوقیت دی جائے نہ جانے یہ بات رشتہ لانے والے کیوں نہیں سوچتے۔ میری چھوٹی بہنیں بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، اس لیے میری ماں اب میرے لیے آنے والے ان رشتوں کے بارے میں سوچنے لگی جو میری بہنوں کو پسند کر جاتے تھے۔ اس کے بعد میری دونوں بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی اور میرے بڑے بھائی کی شادی بھی ہو چکی تھی، بس ایک میں ہی رہ گئی تھی۔ ہر بار میں خود کو آئینے میں دیکھتی کہ ایک سانولی رنگت کو ہٹا کر تو مجھ میں اور کوئی برائی نہیں ہے، لوگوں کو میرے چہرے پر صرف سیاہ رنگ ہی کیوں نظر آتی ہے۔ پہلے تو میں رنگ گورا کرنے کی کریمیں بھی لگانے لگی، لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ پھر میں نے پیسے جمع کر کے اچھے مہنگے پارلر سے وائٹننگ فیشیل بھی کروایا، لیکن مجھ پر ہر حربہ ناکام ہی رہا۔ اب میری عمر بڑھنے لگی تو رشتوں کا معیار بھی بدلنے لگا۔ پہلے مجھ میں لوگوں کو صرف ایک ہی عیب نظر آتا تھا اور وہ میری سانولی رنگت، لیکن اب میرے عیبوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ دوسرا عیب میری عمر بڑھتی گئی تھی، جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اگر میرا رشتہ وقت پر ہو جاتا اور لوگ میری رنگت کے بجائے میری دوسری خوبی دیکھتے تو میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ میرے لیے اب طلاق یافتہ رشتے آنے لگے، یا پھر ان حضرات کے جن کی بیویاں مر چکی تھیں اور ان کے 2 بچے ہوتے، لیکن شومی قسمت کہ میں انہیں بھی پسند نہ آتی۔ اب تو مجھے خود سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو جی چاہتا اپنا چہرہ نوچ لوں، جو آج تک کسی کو پسند نہیں آ سکا۔ میں بہت اداس اور مغروم رہنے لگی، میرے مزاج میں چچڑا پن آنے لگا تھا۔ جب میری چھوٹی بہنیں میں کے اپنے شوہر اور اپنے 1-2 بچوں کے ساتھ آتی تو میں اپنے کمرے میں چند ہو جاتی، ان کو شوہروں کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی کہ مجھے دیکھ کر کہیں وہ میرا تمسخر ہی نہ اڑانے لگے کہ ہماری ماں اس کالی کو ہمارے لیے پسند کرنے آئی تھی۔ میں بہت منفی سوچنے لگی تھی۔ دوسری طرف میری ماں میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی تھی، ان کے وظیفے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ مجھے کہتی سدرا یہ وظیفہ ہے ایک دن ناغہ مت کرنا، میں نے سنا ہے جس نے یہ پڑھا ہے 21 دن میں اس کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ میں چپ چاپ وہ وظیفہ شروع کر دیتی، لیکن 21 سے 22 دن بھی گزر جاتے اور اس کے بعد بھی بہت سارے دن اور مہینے گزر جاتے۔ میری قسمت کا ستارہ بھی میری رنگت دیکھ کر شاید مانند پڑ گیا تھا۔ میں جس اذیت سے دوچار تھی وہ میں ہی جانتی تھی، یا میرا رب۔ وظیفے کر کے بھی تنگ آ گئی تھی۔ اللہ کے سامنے میں گڑ گڑانے لگتی، لیکن میری آزمائشیں شاید اب بھی باقی تھی۔ پھر مجھے میری کالج کی سہیلی ملنے آئی جس کی رنگت میری رنگت جیسی تھی، بلکہ اس کے تو نین نقش بھی بدلے تھے۔ وہ اپنی شادی کا دندسا دینے آئی تھی، میں بجھ کر رہ گئی تھی۔ میری تو ایک یہی دوست بچی تھی جو کنواری تھی، لیکن اب اس کی بھی شادی ہو چکی تھی، اب بس میں ہی رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب موبائل پر اس نے ہونے والے شوہر کی تصویر میں نے دیکھی۔ وہ اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے تو اپنی دوست کی سانولی رنگت پر بھی رشک ہونے لگا تھا۔
उस रंगत रूप पर भी क्या किस्मत चमकी थी उसकी। वो मुझसे कहने लगी, सिद्रा, मेरी शोहाब से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और ऐसी मोहब्बत हुई कि वो रिश्ता लेकर मेरे घर आ पहुंचा। मैंने अपनी दोस्त को तहज्जुब से देखा, फिर पूछा कि तुमने शोहाब भाई को अपनी तस्वीरें दिखाई थी? वो कहने लगी, हाँ, मुझे ये बात भी हज़म नहीं हुई थी। मैंने सोचा फिर तो वाज़ह मोहब्बत अंधी ही होती है। जो उसकी तस्वीर देखकर भी वो शख्स कर बैठा, काश कि ऐसा कोई अक्ल का अंधा मुझे भी मिल जाए। वो कहने लगी, पहले बार उसने अपनी तस्वीर फ़िल्टर में खींच कर भेजी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मोहब्बत परवान चढ़ गई तो फिर मेरी रंगत से भी उसे कोई शिकायत नहीं रहती थी। ये सुनकर मुझे शादी के लिए यही एक रास्ता समझ आने लगा था। अब मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करूँगी। मैंने अपने मोबाइल पर फेसबुक पर बहुत से खूबसूरत और हैंडसम लड़कों की तस्वीरें देखकर जो मुझे उनमें से अच्छा लगा इसको मैसेज करने लगती। पहले तो मैं उसकी तस्वीरों पर लाइक करने लगी, इस पर तारीफ़ें भरे कमेंट्स करने लगी। फिर मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भी खुद भेजती, जो फ़ौरन उसने कबूल कर ली गई। मैं खुश हो गई। मैंने अपनी फेसबुक पर एक खूबसूरत अदाकारा की तस्वीर लगाई थी। मेरी उस लड़के से दोस्ती हो गई। हम मैसेंजर पर बात करने लगे। ये सुनकर के वो भी कुंवारा है और उम्र में मुझसे बस 1 साल ही बड़ा है। मैं तस्वीर में बस उसे अपना शोर समझकर खुश होती रहती। फिर वो भी मेरे ही शहर में रहता था। 1 महीना हम आपस में बात करते रहे। उस लड़के का नाम अशर था, नाम भी अच्छा था। उसी से मुझे मालूम हुआ कि ये तस्वीर उसी की है। 1 महीने बाद हम एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी कर चुके थे। पहली बार शौहर ने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी। मैंने इनकार कर दिया कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, बहुत शरीफ लड़की हूँ। अगर मेरी तस्वीर आउट हो गई तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। उस लड़के ने कहा कि मैं इसे अच्छी लगने लगी हूँ और वो मेरे बारे में संजीदगी से सोचने लगा है, इसलिए मुझे देखना चाहता है। मुझे अपनी दोस्त की बात याद आने लगी। मैंने सोचा कि मैं नक्श तो मेरे बहुत प्यारे हैं, क्या हर्ज है कि मैं भी फ़िल्टर लगाकर इसको अपनी तस्वीर सेंड कर दूँ। मैंने ऐसा ही किया। तस्वीर मैंने उस लड़के को फ़िल्टर लगाकर भेज दी। जैसे ही उसने मेरी तस्वीर देखी, मैंने अपनी तस्वीर दोनों जानिब से डिलीट कर दी। वो मुझसे कहने लगा, सिद्रा, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। उसके इस लफ्ज़ ने मेरे अंदर की महरूमी को मिटाया था। कई साल से मैं सिर्फ अपने ऊपर नुक्ताचीनी सुनती रही थी। पहली बार जब उसने मेरे हुस्न की तारीफ़ की तो मुझे लगा मैं हवाओं में परवाज़ कर रही हूँ। कहने लगा, तुम्हारे नकोश किसी किताबी चेहरे जैसे हैं। इन लफ्ज़ों ने मुझे शर्माने पर मजबूर किया था। पहली बार मेरी रंगत के अलावा भी किसी ने मेरे चेहरे पर कुछ अच्छा देखने की कोशिश की थी। फिर यह सिलसिला चल निकला था। वो मेरी अक्सर तारीफ़ करने लगा था। फिर मुझे इसी से मालूम हुआ कि वो ऑनलाइन बिज़नेस करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं भी अपनी तालीम बता चुकी थी, यह भी कि मैं अमूर खानादारी में भी माहिर हूँ। बहरहाल हमारे ख़यालात और मिजाज बहुत मिलते थे। 4 से 5 माह लगे थे कि अशर मेरे लिए रिश्ते भेजने पर इसार करने लगा। अब मैं ये सोच रही थी कि घर पर किस से बात करूं। मुझे पहला ख्याल भाभी का ही आया। मैंने उन्हें अपना राज़दार बना लिया था ताकि कब मेरा रिश्ता आए तो भाभी बात को संभाल ले। फिर ऐसे ही हुआ था। मेरा रिश्ता देखने जिस दिन अशर के घर वालों ने आना था, मैं खूब तैयार हुई थी। भाभी ने मेरी वालदा से यही कहा था कि अशर का रिश्ता उनकी किसी जानने वाले की तवज्जो से आया है। वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे, फिर अपनी रजामंदी भी दे गए। अम्मी भी खुश हो गई कि ये पहला रिश्ता था जो मुझे पसंद करके गया है। अम्मी जब अशर को देखकर आई तो कुछ चुप चुप सी थी। मैं भाभी से पूछा कि उन्हें अशर कैसा लगा। कहने लगी, देखने में तो हैंडसम है। अब तुमने मोहब्बत की है तो ज़ाहिर है सोच समझ कर की होगी। तुम फिक्र मत करो और मिठाई खाओ। 1 माह बाद मेरी शादी भी हो गई। जब मैं लाइट ना होने की वजह से वॉशरूम में चली गई, फिर जब लाइट आते ही अपना मेकअप दुरुस्त करके बाहर आई तो अशर बेड पर ही बैठा हुआ था। वो देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा तस्वीर में था। जैसे मैं शर्माई बेड पर आकर बैठ गई। कुछ लम्हा चुप रहने के बाद
پھر اشر نے کہا میں اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رہنمائی کی انگوٹھی پہنائی۔ میں بہت خوش تھی، بس اندر سے کہیں یہ ڈر تھا کہ میرا میک اپ ڈلنے کے بعد کہیں اشر کی محبت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ کہنے لگا تم منہ دھو کر عام لباس پہن لو، اس گرمی میں اتنے بھاری بھرکم لباس میں تم پریشان ہو رہی ہوگی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اسے بتاؤں کہ میری رنگت سانولی ہے، حالانکہ میں ایک مہینے سے خود کو اسی بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی کہ اشر سے سچ کہہ دوں، لیکن آج تو لگ رہا تھا میرے منہ میں زبان کی کنگ ہو گئی ہو۔ میں سوچا منہ دھو کر ہی اس کے سامنے آ جاتی ہوں، اگر وہ غصہ ہوا تو رو دھو کر اپنی محبت کا یقین دلا دوں گی، آخر محبت تو وہ بھی مجھ سے کرتا ہے۔ جب محبت ہو جائے تو پھر انسان ایسی باتوں کو سامنے نہیں رکھتا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے دوسری حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں عام لباس اور ڈلے ہوئے منہ کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نہ حیران تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ناگواری تھی، حالانکہ وہ فوری رنگت کا مالک تھا، لیکن مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں اب بھی دلہن بنی تمام تر زیبائشوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ کہنے لگا تم مجھے پہلے بھی بہت پیاری لگی تھی، فلٹر میں تمہاری تصویر دیکھتے ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن تمہارے خوبصورت نقوش پر فوری رنگت نہیں کچھ رہی تھی۔ میں نے تصویر میں جب تمہاری گندمی رنگت سوچی تو مجھے تم اور بھی پیاری لگنے لگی، سادگی میں بھی تم اس سے کہیں زیادہ حسین ہو، صدر جتنی تصویر میں تم نہیں ہو، تمہارے نقوش پر تمہارا رنگ جچتا ہے۔ اشر کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی، کیا واقعی میں ایسے ہی اچھی لگتی ہوں؟ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس دستک نے میری زندگی اندھیری کر دی۔ اشر نے جب کھڑے ہونے کے لیے بیڈ کے سائڈ پر رکھا اسٹینڈ اپنے قریب کیا اور اس کے سہارے سے وہ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ وہ لوہے کی اسٹیک کے سہارے کمرے کے دروازہ کھولنے جا رہا تھا اور مجھے لگا اس کمرے کی سجی سجائی چھت میرے سر پر آن گری ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، میرا تو دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ گھٹنے سے نیچے کی ٹانگ بالکل غائب تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگے، آنسو میری آنکھوں سے جاری ہونے لگے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کمرے میں دھاڑے مار مار کر روں۔ ایسے شور سے بہتر تھا کہ میں شادی ہی نہ کرتی، عمر بھر میں کی دہلیز پر ہی گزار دیتی۔ کمرے کے باہر میری نند تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی میرا دل بند ہو گیا تھا، جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچ دیا ہو۔ اب مجھے امی کی چپ ہونے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ بھابھی کا کیا تھا، وہ تو چاہتی تھی یہی تھی کہ میرا بوجھ بھائی کے سر سے اترے، وہ اکیلی گھر میں راج کرتی رہے۔ امی تو پہلے ہی میرے لیے پریشان اور بیمار رہتی تھی، چاہ کر بھی میرے آنسو ضبط سے باہر تھے۔ میں سسکو سے رونے لگی تھی۔ اشر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر مجھے روتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کہنے لگے تمہاری والدہ اور بھابھی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے تو انہیں ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا، شاید میرے رونے کی وجہ جان گئے تھے۔ میں نے شکوہ کناہ نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بولی یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میری بات پر وہ کہنے لگا کہ ہمارا رشتہ ظاہری کا نہیں تھا سدرا، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنے سے پہلے ہی پسند کیا تھا، ایک دوسرے کے بارے میں تو بات ہوئی تھی، پہلے ہم اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے۔ تمہیں میری عادت اور مزاج پسند تھا، مجھے تمہاری۔ اب میں کیا کہتی کہ میں نے 100 لڑکوں کی تصویروں کو دیکھ کر اسے پسند کیا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن جیسے ہی اشر نے میرا ہاتھ تھاما میں نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میں اٹھ کر سامنے صوفے پر لیٹ گئی۔ کچھ پل تو مجھے حیرت سے دیکھتے رہے۔ میری شادی کو 15 دن بیت چکے تھے، لیکن میں اشر سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ میری ساس میری سلیقہ مندی سے بہت خوش تھی۔ میری نندیں جب گھر آتی تو قسم قسم کے میرے ہاتھ سے بنے مزے کے کھانے کھا کر میری تو تعریفیں کرتی تھکتی۔
جب میں انہیں ان کے شوہر کے ساتھ آتے جاتے دیکھتی تو میرا دل اندر سے ہی سلگ کر رہ جاتا۔ میرا میاں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھے موٹر سائیکل پر ہی کہیں لے جا سکے۔ اشر پہلے مجھ سے میرے رویے کی وجہ پوچھتے رہے، لیکن جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو چپ ہو گئے، بس اپنے لیپ ٹاپ پر لگا رہتا اور میں دوسروں کے شوہروں کو چلتے پھرتے دیکھ کر اپنا جی جلاتی رہتی۔ بیڈ یا صوفے پر اٹھتے بیٹھتے ہوئے اشر کو ہمیشہ مشکل پیش آتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھنے یا بیٹھنے میں مدد نہیں کی تھی، بس ناگواری سے منہ پھیر لیتی تھی۔ میرے وہ گن جو آج تک کسی رشتے دیکھنے والے کو نظر نہیں آ سکے تھے، میری ساس اور نندے اس کی تعریفیں کرتی تھی۔ واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے جب مجھے رہنا ہی یہیں تھا تو دل تو لگانا ہی تھا۔ اشر جب بھی مجھ سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگتے تو میں انہیں چڑھ کر جواب دے دیتی۔ اپنے اندر کی کھولن مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ میری ہر کڑوی کلیسی بات پر چپ ہو جاتے تھے، بس کرتے مجھے اپنے لفظوں کی سختی کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ میں یہ تک کہہ دیتی کہ ہر کام مجھے آپ کا کرنا پڑتا ہے، آپ اپاہج نہ ہوتے تو مجھے بھی اتنے کام نہ کرنا پڑتے، میں تو آپ کے ساتھ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتی، لوگ کیسی کیسی نظروں سے دیکھیں گے مجھے۔ میری بات کا کوئی وہ جواب نہیں دیتے تھے، بس ایک چپ تھی جو انہوں نے صدا لی تھی۔ بس اتنا کہا کہ تم میرے کام مت کیا کرو، حالانکہ میں ان کے کام زیادہ کرتی بھی نہیں تھی، زیادہ تر وہ گھر پر ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا سارا کام ہی لیپ ٹاپ پر تھا۔ بس کچھ دیر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ جاتے، باتیں کرتے۔ اشر اپنی والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، باقی 2 بہنیں تھیں۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے وہ کام سے باہر جا رہے ہیں، اگر میں کے جانا چاہوں تو وہ چھوڑ دیں گے۔ یہ بات سن کر میں تمسخر انداز سے ہنسنے لگی کہ آپ اس قابل ہیں کہ مجھے کہیں۔ یہ بات سن کر ان کا چہرہ بجھ سا گیا تھا، کہنے لگے ان کو گاڑی چلانا آتی ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی، کوئی بھی شخص ایک ٹانگ کے بنا کیسے گاڑی چلا سکتا ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ یقیناً گاڑی آٹومیٹک ہوگی۔ کچھ مجھے یہ بھی تجسس ہوا کہ دیکھو تو گاڑی کیسے چلاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ گاڑی مینول تھی اور ایک پاؤں سے ہی وہ بڑی مہارت سے گاڑی کو کنٹرول کیے جا رہے تھے۔ کچھ اپنی آسانی کے لیے ایک سٹاک بھی رکھی ہوئی تھی۔ سرخ سگنل پر گاڑی کھڑی ہوئی تو اس کے پاس سے گزرنے والی گاڑیاں بھی بیٹھی لڑکی ہم دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگی، پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی کیسا خوبصورت جوان ہے، اور بیوی دیکھو بالکل کالی۔ مجھے ترس آ رہا ہے بیچارے پر، اس کی بات ہم دونوں نے ہی سنی تھی۔ یہ سن کر میرا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ اگر ان کو پتہ چلے کہ اس خوبصورت والے کی ٹانگ نہیں ہے تو پھر دیکھوں میں کہ کس طرح ترس آئے گا۔ نئے سرے سے میرے زخم تازہ ہوئے تھے۔ میرا چہرہ دیکھ کر اشر سمجھ گئے کہ مجھے اس لڑکی کی بات بری لگی ہے، اس لیے کہنے لگے کہ تم لوگوں کی باتوں پر مت دل پہ لیا کرو، اگر میری نظر سے دیکھو تو انہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنی حسین ہو۔ مجھے اس لڑکی کی بات اتنی بری لگی تھی جیسے اشر کے منہ اپنی تعریف۔ میں نے غصے سے کہا ایسی باتیں مت کیا کریں، ایسی ہی باتوں کے جال میں پھنس کر میں پچھتا رہی ہوں۔ آسان نہیں ہوتا ایک اپاہج کے ساتھ زندگی گزارنا، میں نے تش لہجے میں کہا اور اپنے گھر کے باہر اترنے لگی تو اشر نے کہا سدرا تم اگر میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہو، تم ہر فیصلے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا میرے پاس واپسی کا راستہ اگر اتنا آسان ہوتا تو میں آپ کی حقیقت جان کر ہی واپس لوٹ جاتی۔ یہ کہے میں گاڑی سے نیچے اتری اور بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔ گھر آئے تو وہی بھابھی کے جھگڑے، بھابھی آمدنی کم تھی، اس بات پر بھابھی ہر وقت تانا ہی دیتی رہتی۔ اگلے روز مجھ سے میری وہی دوست ملنے آئی، اس کے چہرے پر پسمردگی بھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی میرا شوہر مجھے رنگت کے تانے دیتا رہتا، کہتا تم نے مجھے دھوکہ دے کر شادی کی ہے اور اب مجھے مہکے بھیج دیا ہے کہ طلاق دے دوں گا، حالانکہ اس کے چھوٹے سے گھر اور قلیل تنخواہ پر بھی وہ خوشی سے گزارا کر رہی تھی۔ 2 دن بعد میں واپس سسرال چلی گئی، بھائی ہی مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ دروازہ ایک ملازمہ نے کھولا تھا، بھائی مجھے باہر سے چھوڑ کر ہی جا چکے تھے۔
میں اندر داخل ہوئی تو میری ساس اور نندے بلند لہجے میں میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھیں۔ اشر سے کہہ رہی تھی کہ تم میں ایسی کون سی کمی تھی اشر جو اس کالی مہارانی کو سر پر چڑھا رکھا ہے؟ کتنی خوبصورت لڑکیاں تھی جو تم سے شادی پر راضی تھی، اچھا خاصا کماتے ہو، گاڑی ہے تمہارے پاس، وہ ذرا بھی تمہارے پاس بیٹی اچھی نہیں لگتی ہے۔ اس کی رنگت دیکھ کر میرا توجہ متلانے لگا۔ اپنی نند کے منہ سے باتیں سن کر میں حواس پاتا ہوئی تھی۔ میرے سامنے تو ہری تعریفیں کرتی تھی اور پیچھے سے یہ سوچ رکھی ہوئی تھی۔ اشر نے فوراً سے یہ کہہ دیا کہ سدرہ میری بیوی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے یہ میں جانتا ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ خوش ہوں تو کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ یہ باتیں کرے، اور میرے سامنے تو آپ بنا لحاظ بولے جا رہے ہیں۔ اگر سدرہ کے سامنے کہا تو وہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشر تو میری اب بھی ہی طرفداری کر رہے تھے، ورنہ جو وہ کرتی ہیں وہ 1000 کی نوکرانیاں بھی کر سکتی ہیں۔ میری ساس بھی میرے لیے ایسے خیالات رکھتی تھی۔ میں سن کر چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا بڑا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ اگر مجھے اس گھر میں عزت مل رہی تھی تو میرا کوئی کمال نہیں تھا، وہ اشر ہی تھے جو میری ڈھال بنے ہوئے تھے۔ جب اشر کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کہنے لگے تم کب آئی؟ میں نے کہا صحیح وقت پر پہنچ گئی تھی۔ پھر میں ان کے قریب آ گئی، انہیں سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور خود فرش پر ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے یوں اپنے پیروں میں بیٹھا دیکھ کر اچھبنے کی آ گئے۔ کہنے لگے سدرہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ان کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے رویے کی سن سے معافی مانگنے لگی۔ وہ مجھے چپ کرانے لگے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بظاہری کمی اہمیت نہیں رکھتی، انسان کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اشر نے مجھ سے محبت کی تھی، اس لیے میری کوئی خامی انہیں خامی نہیں لگتی تھی، اور میں نے انہیں دیکھ کر ان کی چاہ تھی، اس لیے ان کے بظاہری عیب دیکھ کر دل برداشت ہو گئے تھے۔ مجھے بر وقت اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں بہت سے ہاتھ پاؤں سلامت والے مردوں کی کم تنخواہ پر لڑنے والی بیوی سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اب مجھے کسی بھی بات کا کوئی ملال نہیں تھا۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔